دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سراج الدولہ، میر جعفر اور اس کے بیٹے کے بارے میں شرمناک حقائق بتائیں گے۔ میر جعفر نے کیسے انگریزوں سے مل کر سراج الدولہ کو شکست دی، سراج الدولہ کو کیسے میر جعفر نے پکڑوایا اور اس کے ساتھ قید خانے میں کیا کیا ظلم ہوا، میر جعفر نے سراج کو کیسے قتل کیا اور اس کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش ہاتھی پر بٹھا کر کیوں بازاروں میں پھروائی، بعد میں انگریزوں نے میر جعفر اور اس کے بیٹے سے کیا عبرتناک سلوک کیا۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری او کلاک چینل اور میں ہوں سید عمار۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کی جنگ ہارنے کے بعد سراج الدولہ اونٹ پر بھاگ نکلے اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مرشد آباد پہنچے۔ اگلے ہی دن رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو ایک نوٹ بھیجا جس میں کہا گیا تھا، میں آپ کو اس فتح پر مبارکباد دیتا ہوں، یہ فتح میری نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو نواب بنانے کا اعلان کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے صبح سویرے گھبراہٹ اور تھکاوٹ کا شکار لگنے والے میر جعفر برطانوی کیمپ میں اپنی موجودگی درج کر رہے تھے تو برطانوی فوجی افسر انہیں کرنل کلائیو کے خیمے میں لے گئے۔ کلائیو نے میر جعفر کو مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر دارالحکومت مرشد آباد کی طرف کوچ کر جائیں اور اس پر قبضہ کر لیں۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ میر جعفر کے ساتھ ان کے کرنل واٹس بھی جائیں گے۔ کلائیو مرکزی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آگے اور انہیں مرشد آباد تک پہنچنے میں 3 دن لگے۔ راستے میں سڑکوں پر چھوڑی گئی توپیں، ٹوٹی ہوئی گاڑیاں اور سراج الدولہ کے سپاہیوں اور گھوڑوں کی لاشیں ملی۔ سر پینیڈرل مون اپنی کتاب دی برٹش کنکویسٹ اینڈ ڈومینین ان انڈیا میں لکھتے ہیں، اگرچہ کلائیو کو 27 جون کو مرشد آباد پہنچنا تھا لیکن جگت سیٹھ نے انہیں متنبہ کیا کہ ان کو مارنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا 29 جون کو کلائیو شہر میں داخل ہوئے۔ میر جعفر نے شہر کے اہم داخلی دروازے پر ان کا استقبال کیا۔ یہ رابرٹ کلائیو ہی تھے جنہوں نے میر جعفر کو تخت پر بٹھایا اور انہیں سلامی دی۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ کمپنی میر جعفر کے اقتدار میں کسی بھی طرح مداخلت نہیں کرے گی اور صرف تجارتی معاملات پر نگاہ رکھے گی۔ انگریزوں نے اس جنگ میں 180 سال بعد تک یک طرفہ طور پر ہندوستان پر حکمرانی جاری رکھی۔ کلائیو راتوں رات یورپ کے امیر ترین شخص بن گئے۔ کلائیو کو سراج الدولہ کے خزانے سے 5 کروڑ روپے ملے جو ان کی توقع سے کم تھے۔ مشہور مورخ ولیم ڈالرمپل اپنی کتاب انارکی میں لکھتے ہیں، اس فتح کے لیے کلائیو کو ذاتی طور پر 34,000 پاؤنڈ کی رقم ملنے جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس جاگیر کے مالک بھی بننے والے تھے جو سالانہ 27,000 پاؤنڈ کما کر دینے والی تھی۔ اگر انہیں ساری رقم مل جاتی تو رابرٹ کلائیو اچانک 33 سال کی عمر میں یورپ کے سب سے امیر لوگوں میں شامل ہونے والے تھے۔ اگلے کچھ دن بہت تناؤ میں گزرے۔ کلائیو کو خوف تھا کہ میر جعفر اپنے وعدے سے مکر نہ جائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اسی طرح عذاب دینے کی کوشش کر رہے تھے جیسے 2 بڑے گنڈے بڑی لوٹ مار کے بعد اس کو بانٹنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ سراج الدولہ صبح 3 بجے چھپ کر بھاگ گئے۔ جب کلائیو اس لوٹ مار سے اپنا حصہ لینے کے منتظر تھے تو میر جعفر کے بیٹے میران نے سراج الدولہ کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو بنگال کے دارالحکومت سے فرار ہو چکے تھے۔ مشہور مورخ سید غلام حسین نے اپنی فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب سیار المتاخری میں لکھا ہے کہ سراج الدولہ عام لوگوں کا لباس پہن کر بھاگے تھے، ان کے ہمراہ ان کے قریبی رشتہ دار اور بعض خواجہ سرابی تھے۔ صبح 3 بجے انہوں نے اپنی اہلیہ، لطف النساء اور بعض قریبی رشتہ داروں کو احاطہ دار گاڑیوں میں بٹھا دیا۔ جتنا سونا اور زیورات اپنے ساتھ لے سکے اپنے ساتھ لے گئے اور محل چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ وہ پہلے بھاگوان گولا گئے اور پھر 2 دن بعد کئی کشتیاں بدل کر محل کے کنارے پر پہنچے۔ یہاں وہ کچھ کھانے پینے کے لیے رکے۔ انہوں نے کھچڑی بنوائی، وہ اس لیے کہ انہوں نے اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فقیر کی مخبری اور گرفتاری۔ اسی علاقے کے ایک فقیر شاہ دانا نے مخبری کرتے ہوئے سراج الدولہ کے دشمنوں کو ان کے وہاں پہنچنے کی خبر دے دی۔ وہ دشمن جو انہیں ڈھونڈنے کے لیے رات دن ایک کر رہے تھے، یہ خبر ملتے ہی میر جعفر کے داماد میر قاسم نے دریا عبور کیا اور سراج الدولہ کو اپنے مسلح افراد کے ساتھ گھیر لیا۔ سراج الدولہ کو 2 جولائی 1757 کو گرفتار کر کے مرشد آباد لایا گیا۔ اس وقت رابرٹ کلائیو مرشد آباد میں موجود تھے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے فورٹ ولیم میں اپنے ساتھیوں کو خط لکھ دیے تھے۔ اس میں سے ایک خط میں انہوں نے لکھا، مجھے امید ہے کہ میر جعفر نواب کو تخت سے ہٹائیں گے، نواب کے ساتھ اسی محبت کا اظہار کریں گے جو ان حالات میں ممکن ہے۔
2 دن بعد انہوں نے ایک اور خط لکھا جس میں انہوں نے کہا سراج الدولہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، نواب میر جعفر نے شاید ان کو بچا لیا ہوتا، لیکن ان کے بیٹے میران نے سوچا کہ ملک میں امن کے لیے سراج الدولہ کو مرنا ہوگا۔ انہیں کل صبح خوش باغ میں سپرد حق کر دیا گیا۔ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے رابرٹ نے اپنی کتاب ہسٹری آف ملٹری ٹرانزیکشن آف دی برٹش نیشن ان ہندوستان میں لکھا، تخت بدر نواب کو آدھی رات کو اسی محل میں میر جعفر کے سامنے پیش کیا گیا تھا جس میں کچھ دن پہلے وہ رہا کرتے تھے۔ سراج نے میر جعفر کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کانپتے ہوئے اپنی جان کی امان مانگی۔ اس کے بعد سپاہی ان کو محل کے ایک دوسرے کونے میں لے گئے۔ اسی دوران میر جعفر اپنے درباریوں اور اہلکاروں سے یہ مشورہ کرتے رہے کہ سراج الدولہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس کے پاس 3 متبادل راستے تھے، یا تو سراج الدولہ کو مرشد آباد میں قید کر دیا جائے، یا ملک سے باہر قید کیا جائے، یا پھر انہیں سزائے موت دے دی جائے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ سراج کو جیل میں زندہ رکھنا چاہیے، لیکن میر جعفر کا 17 سالہ بیٹا میران اس کے ساتھ خلاف تھا۔ اس پورے معاملے میں جعفر کی اپنی نہ تو کوئی رائے تھی اور نہ ہی کوئی دخل۔ کتاب پلاسی دی بیٹل کے مصنف سدیپ چکرورتی لکھتے ہیں، میران نے اپنے والد کی خاموشی کو ان کی رضامندی سمجھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا آپ آرام کریں، میں ان کو سنبھال لوں گا۔ میر جعفر نے سمجھا کہ کوئی تشدد نہیں ہوگا۔ انہوں نے دیر رات تک لگنے والے اپنے دربار کو بند کیا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ تلوار اور خنجروں سے مارا گیا۔ سید غلام حسین لکھتے ہیں، میران نے اپنے ایک ساتھی محمدی بیگ، جس کا دوسرا نام لال محمد بھی تھا، کو سراج الدولہ کو مارنے کا حکم دیا۔ جب میران اپنے ساتھیوں کے ساتھ سراج الدولہ کے پاس پہنچا تو سراج کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے التجا کی کہ اسے مرنے سے پہلے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اپنا کام جلد ختم کرنے کے لیے قاتلوں نے سراج کے سر پر پانی سے بھرا برتن اڈیل دیا۔ جب سراج الدولہ کو احساس ہوا کہ انہیں سکون سے وضو نہیں کرنے دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اسے پیاس بجھانے کے لیے پانی پلایا جائے۔ رابرٹ لکھتے ہیں، پھر تبھی اچانک محمدی بیگ نے سراج الدولہ پر خنجر سے حملہ کیا۔ جیسے ہی خنجر نے اپنا کام کیا، دوسروں نے اپنی تلوار سونت لی اور سراج الدولہ پر پل پڑے۔ وہ منہ کے بل گر پڑے۔ لاش کو ہاتھی پر رکھ کر گھمایا گیا۔ اگلے دن سراج الدولہ کی مس شدہ لاش کو ہاتھی کی کمر پر لاد دیا گیا اور مرشد آباد کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ ان کی شکست کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ سید غلام حسین خان اس بربریت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس درندگی کے سفر کے دوران اس ہاتھی کی مہاوت نے جان بوجھ کر حسین قلی خان کے گھر کے سامنے ہاتھی کو روکا۔ 2 سال قبل اسی حسین قلی خان کو سراج الدولہ نے قتل کروایا تھا۔ یہاں پر سراج الدولہ کی لاش سے خون کے کچھ قطرے اسی جگہ گرے جہاں قلی خان کا قتل کیا گیا تھا۔ مرشد آباد کے پاس خوشا باغ میں سراج الدولہ کی قبر میں انہیں 3 جولائی 1757 میں دفنایا گیا۔ لطف النساء کا میر جعفر سے شادی سے انکار۔ کرم علی نے دا مظفر نامہ آف کرم علی میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، تقریباً 70 بے گناہ بیگموں کو ایک کشتی میں بٹھا کر دریائے ہوگلی کے وسط میں لے جایا گیا تھا اور کشتی کو وہاں ڈبو دیا گیا۔ سراج الدولہ خاندان کی باقی خواتین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ انہی زیر آب ماری جانے والی خواتین کو دریائے ہوگلی کے قریب ہی خوش باغ نامی باغ میں دفن کر دیا گیا۔ صرف ایک عورت کی جان بخشی گئی۔ یہ سراج الدولہ کی بہت خوبصورت اہلیہ تھی۔ میران اور اس کے والد میران جعفر دونوں نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا۔ میر جعفر کا زوال۔ پلاسی کی جنگ جیتنے کے 1 سال کے اندر ہی میر جعفر کا جلوہ کم ہونے لگا۔ کچھ عرصہ قبل تک میر جعفر کی وکالت کرنے والے کلائیو نے انہیں دی اولڈ فول یعنی بیوقوف بوڑھا اور ان کے بیٹے میران کو دا ورتھ لیس ینگ ڈاگ یعنی ایک بیکار نوجوان کتا قرار دیا۔ سستی، نائلی اور افین نے میر جعفر کو یکسر تبدیل کر دیا۔ 11 نومبر 1758 کو کلائیو نے جان پین کو ایک خط لکھ کر کہا تھا، جس شخص کو ہم نے تخت پر بٹھایا وہ مغرور، لالچی اور بات بات پر گالی دینے والا شخص بن گیا ہے۔ اپنے اس رویے کی وجہ سے وہ اپنے عوام کے دلوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کلائیو کے انگلینڈ واپس آنے سے پہلے میر جعفر اپنی فوج کے 13 ماہ کے باقی کرائے کی صرف 3 قسطیں ہی ادا کر پائے۔ تنہا نہ ملنے کی وجہ سے ان کے فوجی بغاوت کے موڈ میں آ گئے تھے۔ سر پینیڈل مون اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میر جعفر کے فوجیوں کے گھوڑے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ ان پر سواری کرنے والے ان سے تھوڑے ہی بہتر تھے۔
یہاں تک کہ اس کے افسر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے تھے۔ پلاسی کی لڑائی کے 3 سال کے اندر ہی انڈیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک مرشد آباد غریبی کی دہلیز پر آن کھڑا ہوا تھا۔ میر جعفر نے بنگال کو برباد کر دیا۔ اس بربادی کے لیے بہت حد تک خود میر جعفر ذمہ دار تھے۔ غلام حسین لکھتے ہیں، میر جعفر ہمیشہ مہنگے جواہرات پہننا پسند کرتے تھے، لیکن نواب بنتے ہی انہوں نے ایک ہی کلائی میں مختلف جواہرات سے بنی 6-7 بریسلٹ پہننا شروع کر دی۔ اس کے گلے میں 3-4 لڑیوں کی مالا لٹکی رہتی۔ اس کا سارا وقت موسیقی سننے اور خواتین کا رقص دیکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ کچھ ہی دن میں یہ واضح ہو گیا کہ میر جعفر میں بنگال پر حکمرانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ ایک ان پڑھ عرب سپاہی کی طرح تھا جن کا راج پاٹ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سر پینیڈرل اپنی کتاب دی برٹش کنکویسٹ اینڈ ڈومینین آف انڈیا میں لکھتے ہیں، کلائیو نے خود انگلینڈ جانے والے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے کہا تھا، میر جعفر میں حکمرانی کا دم نہیں ہے، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی محبت اور ان کا اعتماد حاصل کر سکے۔ ان کی بد انتظامی نے بنگال کو انتشار کی طرف دھکیل دیا ہے۔ میران نے 300 سے زائد افراد کی جان لی۔ دوسری جانب ان کے بیٹے میران کا ہمدردی اور رحم دلی سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ ان کی سب سے بڑی تشویش یہ تھی کہ کیسے علی وردی خان کے بقیہ کنبے کو ختم کیا جائے تاکہ مستقبل میں بغاوت کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ غلام حسین خان لکھتے ہیں، علی وردی خان کے پورے حرم کو دریا میں ڈبونے کے بعد اس کی توجہ سراج الدولہ کے 5 قریبی رشتہ داروں پر مرکوز ہو گئی۔ اس نے سراج الدولہ کے چھوٹے بھائی مرزا مہدی کو لکڑی کے 2 تختوں کے درمیان رکھ کر پسوا دیا۔ بعد میں میران نے اس قتل کو سعدی کی کہاوت کو دہراتے ہوئے جائز قرار دیا کہ سام کو مارنے کے بعد اس کے بچے کو چھوڑنا کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہے۔ دوسرے حریفوں اور سابق انتظامیہ کے اہم اہلکاروں کو میران نے دربار کے اہم دروازے پر اپنے ہاتھوں سے چھرا گھوم کر ہلاک کیا یا انہیں زہر پلوا دیا۔ غلام حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میران سراج الدولہ کے خاندان کے مارے گئے لوگوں کی ایک فہرست رکھتا تھا اور اسے ایک خاص نوٹ بک میں اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ جلد ہی اس فہرست میں مرنے والوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ جب وارن نے سراج خاندان کے لوگوں کے قتل کے بارے میں سنا تو اس نے کلکتہ بھیجی جانے والی اپنی رپورٹ میں لکھا، کوئی بھی دلیل اس ویلن کے کرتوتوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ مجھے یہ کہنے کے لیے معاف کیا جائے کہ ایسے شخص کی ہماری حمایت کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔